اسلام نے کیا کہا ہے بھائی؟ بدگمانی مت کرو، مثبت سوچو، یہ کہا ہے نا. صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں. رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ دل صاف، کہ بھائی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہہ رہا تھا یہ غلط مطلب نہیں ہے، اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں، اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو وہ کتنا زبردست لفظ تبلیغ والے بولتے ہیں، پازیٹیو کوشش کرتے ہیں نا. آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا ادب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں، اس کی زندگی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملا ہے، تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں گی. چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہیں. کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی؟ وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹا ہے اس کو کیا پتا، میری نمازیں بھی اس سے زیادہ، میری زکاتیں بھی اس سے زیادہ. یہ تو بھی بچہ ہے کل کا، ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی. اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ جو برائیاں مجھ میں ہیں، اس کی عمر 10 سال بڑی ہے تو 10 سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے. تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے؟ پازیٹیو، اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ، کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں. اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے، ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا. آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں سے نفرت کی وجہ سے. یہ اتنا برا، یہ اتنا برا، یہ ایسا کیوں، یہ ویسا کیوں، اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی، جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا؟ پازیٹیو. دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں. ایک صاحب کا فون آیا، 5 سال سے بے روزگار ہوں، گھر میں بھی صلواتے ہیں، باہر بھی صلواتے ہیں، ٹینشن میں. میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا، چلو صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں نا، چھت تو ہے نا. یہ جو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس رات گزارنے کے لیے چھت میسر نہیں ہے. میں نے کہا گھر میں ناشتہ بھی مل رہا ہے، دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے، صلواتیں سنانے کے بعد مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے نا. ٹھیک ہے؟ اور صلواتیں باپ دادا کی طرف سے مل رہی ہیں نا، کوئی یہ تھوڑی کہ پڑوسی سنا رہے ہیں، وہ تو اپنے لوگ ہیں. تو اس لیے میں لوگوں سے 2 باتیں لازمی کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں بیماروں کو جا کے دیکھا کرو، جو خطرناک بیمار پڑے ہوئے ہیں نا، کوئی فالج میں نظر آئے گا، کوئی ڈائلسس پہ ہوگا، کوئی کیا عجیب عجیب آپ کو بیمار نظر آئیں گے. دوسرا، عیدی سینٹر کے مردہ خانے چکر لگا لو آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اگلے ہفتے تک بھول جاؤ گے. یہاں سے جب بیان کے لیے جاؤ نا، بیان سے فارغ ہو کے تو عیدی سینٹر کے مردہ خانے کو ذرا ٹچ کرتے ہوئے قبرستان میں تو اصل میں اس لیے عبرت نہیں ہو رہی، وہ مردہ تو نیچے چلا گیا نا، نظر تو آ نہیں رہا. وہ جب آپ عیدی سینٹر کے مردہ خانوں میں جاؤ گے تو بڑے بڑے فنٹر آپ کو برف کی سیلوں پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. بڑی امیدیں تھیں، ہم یہ کریں گے، ہم یوں کریں گے، ایسا کریں گے. فی الحال بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ تو لے لیے، ایک اور ہو جائے، طارق روڈ کی 2-4 دکانیں بھی ہو جائیں، ذرا آباد علاقہ ہے، اور دوسری شادی بھی ہو جائے. مفتی صاحب کے بہت سارے ہم نے بیانات سن لیے. اور پھر ایک سر دبائے گی، دوسری پاؤں دبائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں بیگم جو ہے نا وہ کام کاج کرتی ہے، میری خدمت تو کپڑے وپڑے استری نہیں ہوتے، تو ایک اور آ جائے گی تو اس کا کام کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا. وہ استری کر دے گی یہ گھر کے. میں نے کہا میرا خیال ہے کوئی مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے بھائی تو.
کیونکہ اس زمین میں لوگ اس طرح کی باتیں, نارمل آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. مریخ وریخ سے آیا ہوا ہوگا کہیں سے, اس کو پتہ ہی نہیں زمین میں. میں نے کہا تو کر کے تو دیکھ. کہہ رہے ایک روٹی پکائے گی, دوسری سالن پکائے گی. میں نے کہا ایک روٹی سے, جس بیلن سے روٹی پکاتی ہے نا, ایک اس بیلن سے تیرا سر دھونے گی, اور دوسری جس چمچے سے کھانا پکاتی ہے اس چمچے سے وہ چمچہ تیرے سر پہ چلائے گی. تو آپ کہتے ہو یا تو کبھی ترغیب دیتے ہو کبھی ڈراتے ہو. تو میں ترغیب دیتا ہوں مگر اس نیت سے نہیں کہ ایک پاؤں دبائے گی تو ایک کھانا پکائے, یہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے دونوں کو ہوٹل سے کھلانا پڑے لا کے, کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, لڑو نہیں خدا کا واسطہ, کھانا میں پکاؤں گا. تو یہ سب چیزیں یہ سوچ کے کرنے کا کہتا ہوں میں. تو خیر, تو دو چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں. بنیادی چیز کیا ہے, بیماروں کو دیکھو, معذوروں کو دیکھو. میں ایک واقعہ سنایا میں نے پچھلے ہفتے, پتہ نہیں یاد نہیں مجھے سنایا یا نہیں سنایا. ابھی میں سفر تھا میرا اسلام آباد میں, تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ملے. انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا واقعہ سنایا کہ جوانی میں اس آدمی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کوئی بیماری ہوئی ہے, بس ایک دم بینائی چلی. ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ علاج کرا کے تھک گیا, اس کی بینائی واپس نہیں آئی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن نیچے نا اسلام آباد میں وہ بنگلہ ہے اس کا جہاں وہ رہتا ہے, نیچے ایک شکر کندی بیچنے والے نہیں ہوتے, کندھے پہ رومال ہے, شکر کندی بیچ رہے ہیں, شکر کندی نہیں سوری, یہ جو بھٹا بیچ رہے ہوتے ہیں نا, دانے, مکئی کے دانے بیچ رہا تھا. کہہ رہے ہیں اس نے اپنے دوست سے کہا اس مکئی کے جو دانے بیچ رہا ہے نا, آواز آئی نا اس کی, تو اس کو جا کے بولو کہ یہ جب ان اسلام آباد کے بنگلوں میں گھومتا ہوگا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا کہ یار میری ایک ریڑھی, مکئی کے دانے, اور میں کیا کتنی ایک اس پہ 5 روپے بچا لیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہے بھائی. تو میں غریب آدمی ہوں اور یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بڑے خوبصورت بنگلے, اور میں ایسا غریب. تو اس نے جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا, اس نے کہا اپنے دوست سے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ تو اپنی آنکھیں مجھے دے دے اور میرا بنگلہ لے لے, اور یہ بھٹے کی ریڑھی کس کو پکڑا دے, مجھے پکڑا دے, میں اس پہ راضی ہوں. یعنی اگر یہ قدرت میں ممکن ہے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یعنی اس کو بتایا کہ اس کو سبق دلاؤ کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے, میں اپنی پوری دولت بیچنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے کہیں سے بینائی میری واپس لوٹ آئے. یعنی اگر قدرت مجھے یہ آپشن دے کہ بھائی تو اس مکئی بیچنے والے کی جگہ ریڑھی میں صدائیں لگا رہا ہے دھوتی پہن کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے, ہم تجھے اس کی جگہ لے آتے ہیں لیکن آنکھیں مل جائیں گی, اور اس کو بنگلے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں لیکن آنکھیں اس سے چھین لیں گے. تو سیٹھ نے کہا کہ اس کو بولو کہ میں اس پہ راضی ہوں لیکن تو اس پہ راضی نہیں ہوگا, تو اس لیے اللہ نے تجھے مجھ سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو بھائی شکر کرنا سیکھو اللہ کے بندو. آج ناشکری بہت ہو رہی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, بہت دفعہ یہ واقعہ سنا ہے, بس مختصر بتاؤں گا. 60 سال کی عمر تک انتہائی غربت میں وقت گزارا انہوں نے, انتہائی غربت. اور دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ آج مولویوں کو صبح شام برا بلا کہتے ہیں نا, ان اکابر نے, ان مولویوں نے اس طرح پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. سمجھ رہے ہو, پیٹ کاٹ کے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تنخواہیں نہیں ہیں, ایسے پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صبح ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, تو روزانہ دال. ایک دن ایک مہمان نے کہا کہ آپ کے جب بھی آؤ دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا روزانہ دال کھاتے ہیں. اس نے کہا کہ روز دال پکی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے کہا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حلال کیا ہے, اتنا ہی ملتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ واقعی ہم اتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرت انڈیا کا جو پنجاب ہے نا, لدھیانہ,
اس کے جو چودھری گھرانہ ہوتا ہے نا, بڑے وڈیرے, ان گھروں میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے. گاؤں کے جو ہوتے ہیں نا بڑے وڈیرے, مدرسے میں آنے کے بعد کیا ہو گئے, کیونکہ مدرسے میں تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں, وہ اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں مدرسے. اب تو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, ورنہ ابھی بھی مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں بیچاروں کی ایسے ہی ہوتی ہے. اس لیے مدرسے کے علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ دیکھتے ہیں بعض علماء کو بڑے لینڈ کروزر یہ وہ, ان کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکہ آتا ہے, وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوتے ہوں گے. ضرور تھوڑی سارے, وہ تو بیچارے چند ایک کو اللہ مال دے دیتا ہے, بیچارے زیادہ تر تو غریب ہی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں کسی سے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کے کام دل جمی کے ساتھ کر سکیں, لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے. اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح, وہ عالم جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے کبھی, اس سے وہ پھر وہ عالم نہیں ہوگا, اس کی تحقیق کرو. تو ہمارے دینی مدارس میں بہت سے علماء ہیں بیچارے دن رات تدریس میں لگے ہوئے ہیں, کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں سال میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتا تھا, تو وہ جو سال میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال میں ایک مرتبہ اس قابل ہوتے تھے کہ بس یا ٹرین کا کرایہ جمع ہو جاتا تھا. لیکن آپ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کتنی تھی, کیونکہ اگر یہ صحبت نہ ملتی نا تو پھر غربت میں یہ توکل نہیں ہوتا. تو اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جایا کرتے. ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں اس لیے ہم بزرگوں کی زیارت کے بھی قائل ہیں. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے, بزرگی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ان کے ہاں. تو جن کے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں یہ سارے سیٹ اپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اپنے بزرگوں کی زیارت بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ہر بزرگ میں اتنے کیڑے نکال لیے کہ معاشرے سے بزرگوں کو ہی کیا کر دیا ہے, بزرگی معاشرے سے شارٹ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو خیر, تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا, پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح, جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال, پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری, امیر آدمی کا گھر, امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک, ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے, تو یہ نعمت کی ناقدری ہے, یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو, یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے, پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو, تو یہ قناعت نہیں ہے, یہ سادگی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. کنجوسی, اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تو نے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کمبخت, بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب ڈالا ہوا ہے بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری ساس نگرانی کر رہی ہے, 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے, 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی, یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن اگر پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات, بولو بھائی, نظر آئیں. ہاں فخر نہ ہو, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو, میری بھی گھڑی ہے,
ٹھیک ہے نا, میرا لباس اور میرے پیسے, یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا, فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی, یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے, اچھے کپڑے پہن لیے بھائی, اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے کسی ہٹا کے زنگر برگر کھلا دیں, اس کو پیزا کھلا دیں, تو وہ کھائے گا شکر کر کے, تواضع پیدا ہوگی, فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں, کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے, بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے, میری اپنی تھوڑی ہے, یہ اس کو رکشا دے دیا, مجھے کیا دے دی, لینڈ کروزر دے دی, تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے, تو فخر کس بات کا. تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو, غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے, ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو, الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو, تو مرتے ہی سب ختم. تو آخرت ہے اصل. تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے, غربت میں, انتہائی غربت میں, حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے, نہ فرمائے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نہ, مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو یہ تو گناہ ملے گا, کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے, تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں, تو صبر کس بات کا. تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل, وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے, 2 وقت کی روٹی مجھے, بولو بھائی, مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا, دور تھوڑا لوگوں سے, تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں, اسٹائل ہے ہمارا, پبلک میں نہیں رہیں گے, تھوڑا سا ہٹ کے, مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج, ایسے رہتے تھے لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے, وہ سمجھتے تھے بہت بڑا اسٹیٹ ہے کوئی. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا, پودے لگانے کا شوق تھا, تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں, خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے, وہ کیا ہوتا ہے, فوارہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس, دیر آر 2 types آف کنجوس, یہ دیر آر 2 type بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں, مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں, کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں دیر آر 2 types آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں, 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح, شین حلوے والی ہے, پھر حلوے والی ہے, یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا, ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, بخودی میں لگا رہتا ہے. کنجوس, شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو, ہے بھائی. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے, سارا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے, جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا. یہ کس سے جو پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہوں نے بہت دفعہ سن لیے ہوں گے, نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا, باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے, وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی, میرے ابا ایسے سخی, کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا, اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی, اور لوگوں کا تانتا, ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا بھائی. ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا, تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا, جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا, اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا, یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے, اپنے ہی بچے ابا کے, دوسرے بھائی ہیں ان کے. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پئیں, اس لیے بچوں کو آواز آ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پئیں.
کہہ رہے یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا, شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا, کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار, کیا کرے یار. وہ ایک کنجوس, جلدی جلدی سناؤں گا, جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا, ڈبہ لے کر آیا, تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا, کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا, پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لے, الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا. 1 مہینے بعد آیا, بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں, ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو, کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. یہ شحیح نہیں ہے, کیونکہ خود تو استعمال کرے گا نا, چپ چپ کے کھائے گا. تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے, کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے ہیں, وہ نے دے رہا ہے یار کہیں کم نہ ہو جائے, پھر 2 قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے, بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں, پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا, دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے, پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا, وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوٹ گئی. بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا, ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی, ہم حیران ہوتے تھے. جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا, تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے, اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ. بھائی تو خرید لے گاڑی یار, کیا جا رہا ہے, اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کا وزن ذرا زیادہ تھا, وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے جب بھی بس میں جانا ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے, میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ, خود کچھ اور کر لو, پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی, پنچر بھی نہیں, ہوا کم تھی, تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. میرے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا میں, جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, کہ یہ کام بھی انہیں سے لے لو یار, اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو, ٹھیک ہے نا. اگر ہیں اللہ نے دی ہیں, بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں. آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہوں تو الگ حکم ہے, جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں, تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے, فرمایا گاڑی چاہیے. انہوں نے کہا کون سی گاڑی ہے؟ فرمایا گاڑی دکھاؤ, گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہو, لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے, لوگوں میں فخر کے لیے نہیں, اپنے سکون کے لیے. تو پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی معذرت کے ساتھ. کس سے گاڑی خریدی؟ اپنا گھر نہیں بنایا, اس لیے کہ فرمایا کہ میری عمر اب 65 سال ہو گئی, اپنا ذاتی گھر کا کیا کرنا ہے میں نے. بچے اسٹیبل ہیں, ان کو لیے بھی کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں, سب اچھا ان کی جاب بھی ہو گئی تھی بچوں کی, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے, تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر ور بنانے کی, تو گاڑی خریدو اچھی, گاڑی کی استعمال میں آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں 65 سال میں پیسہ آئے تو سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوگی, یار آج تک ذاتی گھر نصیب نہیں ہوا, کیا ہونا چاہیے اب؟ ابے اب تو پیسہ آیا, 10-15 سال رہ گئے, کھا لو یار بیٹھ کے, اچھا کھا لو. ساری ٹینشن لے کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا وہ. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے ٹینشن. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو ٹھکانہ. خود نہیں شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گی.
وہ اللہ نے اتنا دے دیا, انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا, ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو آسان زندگیاں ان لوگوں نے گزاریں, تبھی جب بھی ان کے پاس جاؤ, جب غربت میں تو بھی خوش, پیسہ آیا تو بھی خوش, ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا, کمپنی تھی, جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ, اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا انہوں نے, اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے, بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. حضرت نے ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا. فرمایا یہ اچھی شہادت نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کیوں جان دی؟ اے اللہ اس پیسے کے پیچھے ٹینشن بہت. تو اللہ کہے گا کم بخت مسافر خانہ تھا, 2 روٹی صبح تجھے ملتی تھی, 2 روٹی. اور ان کو تو مالداروں کو تو جن کے پیسے اتنے ڈوب رہے ہیں تو اور زیادہ لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ گھر بک جائے گا تو کرائے پہ رہ لے. اڑے W11 میں سیٹ نہ ملے تو لٹک کے سفر کر لو یار, کیا جا رہا ہے, سفر ہی ہے نا, آگے اسٹیشن پہ آگے اڈے پہ اتر جانا ہے. اب آپ کو چونکہ سیٹ نہیں ملی, اب آپ گئے ڈرائیور کے پاس, بولے ابے مجھے بس کے نیچے دے کے مار دے یا گولی سے ماروں گا. مسافر خانہ ہے میرے بھائی, بیٹھنے کی جگہ مل جائے بہت اچھا, نہیں تو لٹک کے. دیکھو سفر سمجھتے ہیں نا, تو انگوٹھا ٹکانے کی جگہ مل جائے نا, اس پہ بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں. کنڈکٹر سے بول لیتے ہیں تو بس ہٹ جا تھوڑا سا, اتنا سا پاؤں ٹکانے کی جگہ مل جائے بھائی, اگلے اڈے پہ اترنا ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا, ہم تو جب آج کل تو میں تھوڑا مشہور ہو گیا ہوں تو کہیں جا نہیں سکتا ایسے, ورنہ W11 کا جو مزہ ہے وہ اب اللہ جنت میں لے جائے تو W11 میں سفر ضرور کریں گے وہاں پہ. اب تھوڑا مشہور ہو گئے تو وہ سب پہچان جاتے ہیں, پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ ہم نے تو بہت دفعہ ایسے سفر کیا ہے. جا رہے ہیں تو چلو جی سیٹ پہ جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے, نہیں تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ, بس چھت پہ بیٹھ جاؤ, انجوائے کرو. ٹھیک ہے, کیسا مزہ آ رہا تھا چھت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو میں یہ پورا واقعہ اس پہ سنا رہا تھا, ہمارے حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے, کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دیں, اور بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو, چاہے کرائے پر ہو, ہے تو نا, بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں, جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں, جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے, عمل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا, یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا, حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو. خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری, مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا, اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا, کیا کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیا خوب بندہ تھا. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں, اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا, ختم. اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں, جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو, اب اس سے انسان کو کوئی سروکار
نہیں ہوتا, جو گزر گئی ختم. تو صحت میں زندگی گزرتی اتنا انعام نہ ملتا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی تعریف کی بہت زیادہ. ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے نا, تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, بیگم صاحبہ خدمت کرتی ہیں, میرے میاں کیا ہو گئے, بیمار ہو گئے, کوئی بات نہیں, 1 دن خدمت, 2 دن خدمت, اس کے بعد کہے گی بھائی جان چھڑاؤ, میری کیا ہو گئی ہے, بولو نا, شادی ہو گئی ہے. آج کل مارکیٹ میں جو میرا بیان خواتین سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میاں بے روزگار ہو گیا, بیمار ہو گیا, تو اب بھائی جب شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, زندگی بھر آپ کے ساتھ شریک. نکاح میں اور زنا میں تو یہی فرق ہے نا بنیادی. شریک حیات کا مطلب یہ ہے کیا خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ, آپ بھی اس کے ساتھ. دیکھو شادی سے پہلے کوئی فالٹ سامنے آ گیا, نہیں کرو شادی, آپ کو اختیار ہے. جو فالٹ شادی کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ کی قسمت ہے نا. ارے عورت کی شادی ہوئی میاں سے, اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا, لنگڑا ہو گیا, تو اب ہو گیا, وہ قسمت ہے, برداشت کرو, کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا, پہلے سے پاؤں سے معذور تھا, تو عورت لڑکی والوں نے اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا. ان کا حق ہے, کر سکتے ہیں, لیکن بالکل صحیح فٹ فاٹ رخصتی بھی ہو گئی. اگلے دن خوشی میں بائک میلیاں لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. ہو سکتا ہے گرے, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہ تھوڑی کہ عورت کھلا لے کے بھاگ جائے کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے. شادی ہو کے لنگڑا ہوا ہے, لنگڑے سے شادی نہیں ہوئی. اس طرح آپ کی شادی ہوئی, پہلے سے پتہ چلا بیگم کے ساتھ یہ مسائل ہیں, نہ کرو شادی بھیا. آپ کس نے کہا ہے, صحیح تھی, نکاح کے بعد بیماری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا, بلکہ دعائیں کراتا ہے. مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں, اللہ صحت عطا فرمائے. اولاد نہیں ہو رہی, دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے, دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا, کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا, اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے, ٹھیک ہے. وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا, اتنی دیر میں آپ کیا کرو, ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے, تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی 1-2-3 چٹکلیں, لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا, اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا, قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو لکوا ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا. تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے, بھائی اس کی خدمت کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, لوگوں سے دعا کروا رہا ہے, یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا, وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار, میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں, آدمی بھی برداشت کرتا تھا. اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں. اب دنیا کو یہ اصل بنا لیا ہے, تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ, ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے, یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں, وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں, بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کی بھی کبھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے, کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا, میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نا, کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی, وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا, تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی, ٹھیک ہے نا.
تو قرآن کے الفاظ دیکھو، خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنس، اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے، آپ تو پیغمبر ہیں، اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے۔ اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے وہ ایک ہی دفعہ لگا دیں بس۔ ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے، لیکن جب بیوی کو پتہ چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے، تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف سے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے، مولوی نے، بھائی ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے۔ ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں، وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے ہیں، ہر چیز کے ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا، اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں۔ تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے۔ اس لیے دین فقہا سے سیکھو، یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل، ان سے دین نہ سیکھو، یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں، دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے ہیں، تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہیں، ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ، یہ تو شریعت چاہتی ہے۔ یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ تو ہیلے دیر آر 2 types آف ہیلے، ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے، ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو، دونوں میں فرق ہے۔ سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے، اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں، تو اللہ نے ایک نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھئی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو، ایک ہی دفعہ میں لگا دو، تو گویا 100 کوڑے لگ گئے، تو قسم بھی پوری ہو گئی، بیوی بچ گئی۔ تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو، ان کی زوجہ کو، ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا؟ یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے، شوہر کے ساتھ وفا کی وجہ سے۔ یاد رکھو آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں، جو قدرتی آزمائشیں، جو قدرت کی طرف، بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا۔ بھائی میاں کا روزگار چھوٹ گیا، یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی بند کر دیتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بے روزگار ہو گیا، نئی کاروبار حرکت میں آ رہا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ خود سے نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے، اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میاں پہ آئیں تو عورت کو چاہیے ان آزمائشوں میں اس کا ساتھ دے، اسے ذہنی ٹارچر نہ کرے، کیونکہ بے روزگاری کی بیماری اتنی، بے روزگاری کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے، کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی۔ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس میں خدمت بھی، تو وفا کرنی چاہیے، وفا۔ اور یہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔